أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الانسان سورة الدہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورت الف لام میم السجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھا کرتے تھے جس کو سورت الانسان بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ریگولر ریمائنڈر تھا ویکلی. ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس سورت کو کب پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں، اس کا ریمائنڈر کب لیتے ہیں. تو آج یہ تھوڑا سا مختصر سا اس کا معنی اور اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھنا کیوں ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس کی نہریں جدھر چاہیں گے نکال لے جائیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا دن ہوگا۔ بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی ٹھنڈک۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زمجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تم وہاں جہاں بھی نظر ڈالو گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب صاف پاک شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا تو آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کریں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی راہ لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا علم والا ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر میں دراصل انسان کی زندگی کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرے گا ایک ایسے دن میں جو بہت سختی والا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ اگر نیک ہے تو جنتوں کی شکل میں ہوگا۔ اس صورت میں جہنم کا ذکر بہت کم ہے اور زیادہ تر ذکر جنت کی نعمتوں کا ہے، اور پھر وہ اوصاف یا وہ کام بھی بتا دیے گئے ہیں جن کی بنا پر انسان جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، جب پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پیاری پیاری حرکتوں سے سب کا دل جیت لیتا ہے، پھر کچھ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں بہت محنت کر کے کچھ نام کما لیتے ہیں، کچھ ایسے ہی آتے ہیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان، ہم میں سے ہر ایک انسان
اس دنیا میں جو آیا ہے اس کی واپسی کا بھی ایک سفر ہے. لیکن انسان کو پیدا کیوں کیا؟ تو اگلی آیت میں اس کا مقصد بتا دیا گیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. اور نطفہ بھی کیا؟ مرد اور عورت کا ملا جلا. اور کس لیے پیدا کیا؟ نبتلی ہی، کہ ہم اس کو آزما کے دیکھیں. یعنی بنیادی طور پر اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد ہر ایک کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون کہاں جانے کو ڈیزرو کرتا ہے، کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو جنت میں نہیں جانا چاہیے. اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. یعنی کان اور آنکھیں دی تاکہ انسان علم حاصل کرے، مشاہدہ کرے، اچھے برے کے فرق کو جانے، پہچانے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرے اور اس امتحان میں کامیاب ہو سکے. اور صرف یہ نہیں کہ کان اور آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بلکہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا. یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم، انبیاء کے ذریعے، صالحین کے ذریعے. اور پھر اس سے کیا چاہا؟ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک کا جو امتحان لیا جا رہا ہے یا جو ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ ٹیسٹ ہے اس چیز میں کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں. شکر گزار کون ہوتا ہے؟ شکر گزار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر ان کا حق ادا کرتا ہے. جو نعمت کو پہچانتا ہے، نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور استعمال کر کے نعمت دینے والے سے راضی بھی ہو جاتا ہے. جو شخص نعمت کو ہی نہیں پہچانتا وہ نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا، یعنی اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وہ بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور جو رب کو پہچانتا ہے اور نعمت کو پہچانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ نعمت کا حق ادا کیسے ہوتا ہے، وہ بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا نہیں. دن میں ہمارے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں، ہمارا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی ہمارے اندر کوئی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کبھی غم کا احساس ہوتا ہے. انسان مختلف حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی نعمت کو پا کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اب یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. مثلا ہم نے کوئی اچھی سی چیز کھائی تو وہ کھا کر رب کو یاد کیا یا نہیں، ہمارے دل میں اس کی قدر آئی یا نہیں. پھر زبان سے الحمدللہ کہا یا نہیں. پھر اسی طرح کبھی نعمت نہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی باہر کوئی تکلیف ہوتی ہے. پھر ایک امتحان ہوتا ہے نبتلی، پھر آزمائش ہو رہی ہوتی. کیا آزمائش کہ اب ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، ہمارا اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے. تکلیف آنے پر بھی ہم نے الحمدللہ کہا یا نہیں. تکلیف آنے پر ہم نے زبان سے خیر کا کلمہ نکالا یا اللہ کو ناراض کرنے والا نکالا. کیا ہم نے تکلیف آنے پر اپنے رویے کو پازیٹو رکھا یا ہم نے اس پر ایسا واویلا کیا کہ اپنے آپ کو بھی پریشان کیا اور باقی سب کو بھی. پھر اسی طرح انسان کو یا اس کا ماضی کا کوئی غم ستاتا ہے یا مستقبل کا کوئی خوف ستاتا ہے. یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. کبھی انسان کو ماضی کے ریگریٹس ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا. تو اس وقت انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، سوچ میں کیا ہوتا ہے، زبان پہ کیا ہوتا ہے. اور پھر کبھی اس کو مستقبل کا خوف ستاتا ہے، اس کو انزائٹی ہوتی ہے، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. تو اس وقت اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پہ توکل کتنا کرتا ہے، یہ پھر اللہ کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ ساری کیفیات جو ہمارے اوپر گزرتی ہیں یہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں، اور ان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے. اگر ہمارا ریئیکشن پازیٹو ہوتا ہے تو ہم شکر گزاروں میں لکھے جاتے ہیں. اگر ماضی کے غم اور دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس پہ انا للہ پڑھ لیتے ہیں. اور اگر مستقبل کا کوئی خوف ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس نے ہر لمحے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور کس طرح پازیٹیو وے میں ریئیکٹ کرنا ہے، اس کی سوچ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے یا پھر عمل کے اعتبار سے، تو ایسی صورت میں یہ ایسا ہی انسان دراصل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں، بندوں کا بھی. یعنی جو بندہ تکلیف آنے پر شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح جب انسان خوشی ملنے پر اپنے رب کو سب سے پہلے یاد کرتا ہے، اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، وہ خوشیوں کو صرف اکیلا ہی انجوائے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی، تو یہ جو انسان کے رویے ہیں یہی اس کو یا شکر گزار بناتے ہیں یا ناشکرا بناتے ہیں. اور ان میں ایک سب سے اہم ترین چیز کہ ان سب چیزوں کو اللہ کی خاطر کرنا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. تو یہی شکر گزاری کی بنیاد بنتی ہے. پھر فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی جو اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں اختیار کریں گے، پھر ان کا انجام آخرت میں بڑا بھیانک ہے. بس یہی ایک آیت ہے جو جہنم کے بارے میں یہاں ہے، یا پھر جہنم کے دن کی ڈسکرپشن تھوڑی سی آگے دی گئی. لیکن باقی چیزیں آپ دیکھیے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، جدھر چاہیں گے اس کی نہر نکال کر لے جائیں گے. جنت کے ڈرنکس کا ذکر اس صورت میں ہوتا ہے. کافور جو ہے وہ گرمیوں میں استعمال ہوتی تھی خوشبو کے لیے، ٹھنڈک کے لیے. تو یہ ایسا چشمہ ہے کہ جو جب جنتی اپنی سیر تفریح پر نکلے ہوئے ہوں گے تو اپنے ساتھ ہی کولڈ ڈرنک رکھیں گے. وہ صرف کوئی کین نہیں ہوگا، وہ کوئی کنستر نہیں ہوگا، بلکہ پوری پوری نہر ان کے ساتھ ہوگی. اور جدھر جائیں گے بس اشارہ کرتے جائیں گے، وہ وہیں تک پہنچ جائے گی. اور ایسا ڈرنک ہوگا جو ٹھنڈا بھی ہوگا، خوشبودار بھی ہوگا، اس کو انجوائے کریں گے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ انجوائمنٹ ملے گی؟ ان کے کیا ٹریٹس ہیں؟ پہلی نمبر 1 چیز، یوفون بالنذر، نظر پوری کرتے ہیں. نظر 2 طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے شرطیہ کہ شرط لگا لیتے ہیں اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے. دوسری نظر وہ ہوتی ہے کہ جو بس للہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اپنے اوپر وہ کام اپنے ذمہ لے لینا جو ہمارے اوپر فرض کے درجے میں نہیں. کچھ کام ایسے نہیں جو فریضہ ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا نیکی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے ہم پر، اگر ہم نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے. تو وہ کام بھی وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے اس کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو مثلاً قرآن پڑھانے کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی کورس میں کر لیتے ہیں، کسی پرسن 1-on-1 بیس پہ کر لیتے ہیں، تو اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ پر گناہ نہیں، لیکن اگر آپ نے کر لی تو اب کیا ہے کہ یہ لوگ اس کمٹمنٹ کو نبھاتے ہیں، وفا کرتے ہیں، اپنے عہد پورے کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ نمبر 2، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. کون سا دن؟ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر، جس کی تکلیف ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی دل میں اللہ کا خوف ہے، عمل میں کمٹمنٹ پوری کرنا، اور ایک اور بڑا اہم کام کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں دونوں طرح معنی کیا گیا ہے، کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو جس کے پاس ہے نہیں، یتیم کو جس کے والد سر پہ نہیں، کوئی کما کے لانے والا نہیں، اور اسیر جو قیدی ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، ریسٹرینٹ، یعنی جو خود اپنے لیے کما نہیں سکتا، معذور لوگ، بیمار لوگ، یا ویسے ہی جیل میں پڑے ہوئے لوگ، تو ان کو کھلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے جو قیدی تھے، جب وہ مختلف لوگوں کے پاس بانٹ دیے، کیونکہ باقاعدہ کوئی جیل سسٹم تو نہیں تھا،
تو ان قیدیوں کو مختلف مسلمانوں پہ بانٹ دیا گیا اور صحابہ کو تاکید کی کہ وہ ان کا اکرام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ خود کھانے سے پہلے ان کو کھلاتے. حالانکہ یہ قیدی کون تھے؟ یہ مکہ کے وہ دشمن تھے جو اتنی دور سے لڑنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے. اللہ نے ان پہ قابو دے دیا. وہ چاہتے تھے ان کو مارتے پیٹتے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے، ان کو بھوکا رکھتے. لیکن یہاں صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں ان قیدیوں کو بھی کھلاتے. آپ دیکھیے کہ اپنے دل پسند مہمانوں کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے پیاروں کو کھلانا بڑا ایک دل خوش کرنے والا عمل ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. لیکن ایسے کو کھلانا جو پوچھے بھی نہ، وہ اس سے مشکل ہوتا ہے. اور اس کو کھلانا جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو، انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کے اندر اتنا بڑا دل ہے کہ جو لوگ ان سے دشمنی بھی رکھتے ہوں، جو لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہو، جو ان کے خیر خواہ نہ بھی ہوں، ان کو بھی کھلاتے ہیں. حالانکہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں، اس کھانے کی محبت بھی ہوتی ہے کہ ہم خود کھا جائیں، لیکن پہلے ان کو دیتے ہیں اور پھر خود کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ مسکین کو کھلانا، یتیم کو کھلانا، یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. کیونکہ سب سے بڑی نعمت یا سب سے بڑی خوشی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. جنت میں پہنچ کے بھی انسان خوش ہوگا، جنت میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے، دوستوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوگا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوگا. لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہے کہ جس کے بعد کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی، کہ ان کے دل خوشی سے سرشار ہو جائیں گے. لیکن اس خوشی کو پانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اور کمزور بندوں کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے. کھانے کی خاص طور پر بات اس لیے کی گئی ہے کہ کھانا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، روز کی ضرورت ہے، روز کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، انسان کا سر چکرانے لگتا ہے، انسان کو کمزوری ہو جاتی، انسان کے سارے کام رہ جاتے ہیں، انسان بیٹھ جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو جو کسی کی بھوک مٹاتا ہے وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے. تو اس لیے خواتین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ وہ خوشی سے کھانا پکائیں، خوشی سے سرو کریں. بہت سی خواتین کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اور جو مرضی کام کرا لو، کھانا پکانے کو نہ کہو. حتیٰ کہ بعض کا پکا ہوا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں سرو ہوتا، مجھے ٹینشن ہو جاتی، کوئی اور سرو کر دے. اگر اس وقت انسان یہ سوچے کہ صرف اتنی سی تکلیف اٹھا کے اگر میں کھلا دوں، بعض اوقات بچے بہت ٹائم لگاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کو کھلانا، وہ بھی مسکین ہی ہے نا، بیچارے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، یا فیڈ کرانے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ سارے چیز جو ہے یہ خوشی سے کرنی چاہیے. اور جب بہت تھک کے چور ہو جائے پکا کے تو کہے اللہ تیرے دیدار کی خاطر کر رہی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کسی سے بھی کوئی جزا، بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. اچھا بہت سی خواتین ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں جب وہ اچھے سے اچھا پکا کے ٹیبل پہ رکھتی اور شوہر اپنے فون کو لگے ہوئے کھا کے اٹھ جاتے ہیں اور تھینک یو بھی نہیں بولتے یا تعریف بھی نہیں کرتے. بہت سی خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں سارا دن محنت کرتی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ٹیبل لگا کے بیٹھتی، جب جاب سے واپس آئے تو کھانا کھائیں. تو کہتے میں ابھی بیٹھتی ہی تھی اور اتنے میں وہ کھا پی کے اٹھ بھی جاتے تھے اور مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا تو کریں کہ میرے ساتھ کھانے میں ساتھ دیں، میرے ساتھ تو بیٹھنے تھوڑی دیر. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ٹینشن ہوتی ہے، ان کو اپنا کام ہوتا ہے، ان کا کھانے کے دوران کال آ رہی ہوتی ہے، وہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فون کہیں اور ہو رہا ہے، باتیں کہیں اور ہو رہی ہیں، یا یہ ہے کہ ہر روز گھر میں کسی اور کو لے آتے ہیں کھانے کے لیے اور پھر گھر والوں کو پاس بیٹھ کے کھانے کا موقع نہیں ملتا.
تو یہ چیزیں کتنی گھروں کے اندر بے چینیاں اور ناراضگیاں اور لڑائیاں اور فساد پیدا کر دیتی. اور اس میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی, ہمیں کیا ملا, ٹھیک ہے آئندہ میں بھی اس طرح نہیں کروں. نہیں, جب انسان کو ایک بڑا ہدف مل جاتا ہے, ایک بڑا ٹارگٹ مل جاتا ہے, زیادہ بڑی نعمت مل جاتی ہے, تو انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا. پھر جب وہ دل پہ چوٹ لگتی ہے, جب آپ نے کسی کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس نے شکریہ تک بھی نہیں کہا, دعا بھی نہیں دی, کوئی بدلہ بھی نہیں دیا, آپ کو بھی کبھی نہیں بلایا کھانے پہ, تو پھر اس وقت انسان کے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے. پھر انسان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں نا, میں نے اس کے لیے اتنا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اس وقت جیسے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور جو دعا میں لذت آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی. جب ہم اچھا کریں اور کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو پھر وہ روتے ہوئے یا دکھی دل کے ساتھ, بلیڈنگ ہارٹ کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے تجھ سے چاہیے, مجھے انسانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا, تو یہ چیزیں دراصل ہماری زندگی میں ایک امتحان ہوتی ہے. ان کی وجہ سے اپنی نیکی اور خیر کو نہ روکے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو ریگولرلی سال ہر سال آپ ان کو راشن ڈلوا کے دے رہے ہیں, آپ ان کو کھلا رہے ہیں, آپ ان کی بیسک ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں آپ کی بدخویاں شروع کر دیتے, برائیاں شروع کر دیتے. اس وقت بھی بڑی چوٹ لگتی. تو اس وقت کیا کہا کریں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں بندوں سے بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں لوگوں سے شکریہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا, ہمیں تو اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, اس سے خوف کھاتے ہیں. یومن, کہ وہ دن, ابوسن, جو بہت تیوری چڑھائے ہوئے, یعنی بڑا بہت کٹھن دن ہوگا. قمطریرا, بہت سختی, اداسی اور سختی والا دن ہوگا, طویل دن ہوگا. یعنی اس دن انسان اداس بھی ہوگا, انسان پریشان حال بھی ہوگا. اس دن کی تیاری آج کرنی, اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آج کی تکلیف برداشت کر لینی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان ہرٹ ہوتا ہے نا, تو اس کا مقابلہ بھی انسان اگر اسمائل کے ساتھ کر لیتا ہے یا خیر اور بھلائی کے ساتھ کر لیتا ہے, تو وہی چیز انسان کے لیے اس دن کی خوشیوں کا باعث بن جائے گی. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, تو اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. ڈن, بچ گئے, فیصلہ ہو گیا. ماضی کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے, بچا لیا. یعنی جب مستقبل کی بات ماضی کے سیغے میں ہو رہی ہو, پاسٹ میں ہو رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کنفرمڈ بات ہے. سمجھ, ہم جیسے کہتے ہیں نا, سمجھو ہو گیا, ڈن, یعنی ڈیل پکی ہو گئی. اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایسا ہی ہوگا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, اور اس دن انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی. یعنی تر و تازگی اور خوشی ان کو آ ملے گی, ان پہ ڈال دی جائے گی. یعنی خوش ہو جائیں گے وہ, ان کے چہرے اداس نہیں ہوں گے, ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور ان کے صبر کا بدلہ انہیں جنت اور ریشم کی شکل میں ملے گا. جنتوں میں بسائے جائیں گے, ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. متکئین علی الارائک, وہ اپنے کاؤچز پر تکیے لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے, ریلیکسنگ انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ ہی سورج کی تپش ہوگی اور نہ ہی سردیوں کی جاڑے کی ٹھنڈک ہوگی. درمیانہ موسم, بہار جیسا موسم ہوگا. نہ تو دھوپ کی تیز لو ستائے گی ان کو, اور نہ ہی جب بادل آ جاتے اور سردی سخت پڑتی ہے تو وہ سردیوں کی ٹھنڈک بھی ان کو نہیں ستائے گی. خوشگوار موسم, ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی جو آنکھوں کو بھی تیز نہ لگی. جنت کا جو ویدر ہوگا وہ یعنی کہ معتدل ہوگا. تو اس جیسی راحت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ جتنے چاہیں انتظام کر لیں, لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی درختوں کے سائے, بڑے بڑے درخت. طوبہ درخت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سوار 100 سال اس کے سائے میں چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سوچئے کہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا اور کتنا خوبصورت ہوگا. آپ نے پرانے درخت کبھی دیکھے ہوں گے, اور
پھیلے ہوئے درخت کبھی دیکھے ہوں گے کہ ان کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے، یا اونچے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وہاں پر اس طرح کی جو سینری ہے اس کی خوبصورتی بتائی گئی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور چاندی کے برتن ان پہ پھرائے جائیں گے. وَأَكْوَابٍ، اور کپس، كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو شیشے کے ہوں گے. قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا، کرسٹل کلیئر جس کو بولتے ہیں نا، کہ ایسا کہ جس میں کوئی داغ نہ ہو اور چمکدار ہوگا، اس کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہوگی. قدروها تقدیرا، جو جنت کے منتظمین ہوں گے انہوں نے ان کو اندازے سے بھرا ہوا ہوگا، نہ وہ منہ تک بھرے ہوئے ہوں گے اور نہ آدھے خالی ہوں گے. دونوں چیزیں انسان کو تکلیف دیتے ہیں. جب کوئی آپ کو کچھ پیش کرتا ہے، اگر لبالب بھرا ہو تو آپ اس کو بھی اٹھاتے ہو گھبراتے، اور اگر آپ کی پیاس زیادہ اور کوئی آدھا گلاس پیش کرے تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں ایسے ہی بھرا جائے گا جتنا انسان کی طلب ہوگی. وَيُسْقَوْنَ، اب آپ دیکھیں پہلا ڈرنک کیا تھا جو ساتھ ہر جگہ جائے گا، وہ خود پیئیں گے، جہاں چاہیں گے نکال لیں گے پی لیں گے. دوسرا ڈرنک جنت کے خادم لے کر آئیں گے. جنت کے خادم کتنے ہوں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ادنا درجے کا، یعنی سب سے کمتر درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے 1000 خادم ہوں گے، جن میں سے ہر ایک الگ الگ ڈیوٹی پر ہوگا، یعنی ہر وقت سرو کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ کو. اور اس میں آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا آپ خادم رکھ لیں، اچھے سے اچھی میڈ رکھ لیں، اب آوازیں دیتے جائیں گے، لگتا ہے ان کو سنائی نہیں دیتا، آگے سے جی بھی کر دیں گے اور پھر آئیں گے اس وقت جب اپنا کام اپنی مرضی کریں گے. لیکن یہاں جنت کے خادم دوڑتے پھر رہے ہوں گے، آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، کیا چاہیے، یعنی ایسی زبردست سروس ہوگی. وَيُسْقَوْنَ كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایسا ڈرنک پہ لائے جائیں گے، ایسے جام پہ لائے جائیں گے جس میں سونٹ کی، جنجر کی آمیزش ہوگی. وہ کولڈ ڈرنک تھا اور یہ ہاٹ ڈرنک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اس میں خوشبو ہے کافور کی، یہاں خوشبو ہے زنجبیل کی. عربوں کے ہاں یہی 2 ڈرنک زیادہ مشہور. جب بھی آپ دیکھیں کعبے کے اندر زعفران کبھی ڈالتے، کبھی کوئی خوشبو ڈالتے، تو یہ پیش کیے جائیں گے کپس کے اندر. کیونکہ ہاٹ ڈرنک بہت زیادہ نہیں پیا جاتا، اس کی ٹھنڈے کی ڈرنک کی نہر ہے، اور یہ کپس میں دیا جا رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس کا چشمہ ہوگا، اس کی نہر نہیں، اس کا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی گفٹ بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ایک مالدار صحابی تھے، انہوں نے ذمہ لیا ہوا تھا ازواج مطہرات کے سالانہ خرچ کا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا. تو حضرت عائشہ جواب میں ان کو دعا دے کے بھیجتی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل سے پانی پلائے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یہ سروس دینے والے کون ہوں گے؟ ولدان، بچے ہوں گے، یعنی بہت بوڑھے یا اولڈ سروینٹس نہیں ہوں گے، بلکہ ینگ بچے ہوں گے، ینگ لاٹ ہوگی. مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، یعنی بڑے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کتنا بھی اچھا ایکٹیو قسم کا سروینٹ کوئی لے آئے، کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد بوڑھا ہو جائے گا. دنیا میں 100 مسئلے ان کے چلتے تھے، آرام بھی ملتا ہے ان سے، لیکن ان کے ساتھ مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں. یہاں آپ کے اوپر نوکروں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کوئی حاضر ہوا نہیں ہوا، وہ آج بیمار ہو گیا، وہ آج چھٹی کر گیا، آج وہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، دیکھنے کا منظر بھی بڑا حسین ہوگا. جب تم انہیں دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. کیا سین ہوگا. کبھی آپ کی کوئی تسبیح ٹوٹ کے گری ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اچھلتے ہوئے موتی جو ہیں کتنا حسین منظر پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح جنت کے جو وہ ہوں گے سروس، وہ بھاگتے پھر رہے ہوں گے چمکدار ڈریسز میں، یعنی انہی کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو تم جدھر بھی نظر ڈالو گے، جہاں دیکھو گے، اوپر دیکھو گے، نیچے دیکھو گے، دائیں دیکھو گے، بائیں دیکھو گے، نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور بہت بڑی بادشاہت، بہت بڑی بادشاہت. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم کسی مثلا پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے زیور پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے کوئی بند سور کے آتا ہے،
جگہ کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، دلہن کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جس مناسبت سے پارٹی ہوتی ہے یا کچھ. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جائیں تو ہر چیز پرفیکٹ. کبھی واش روم آپ کو اچھا نہیں ملے گا وہاں، کبھی آپ کو پلیٹس ٹھیک نہیں ملیں گی، کبھی آپ کو کہیں چھت پہ کوئی چیز گندی نظر آ جائے گی، کبھی کوئی کارپیٹ سے اسمیل اٹھ رہی ہوگی. یعنی کچھ نہ کچھ وہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی خوشی جو ہے یا کسی کی کوئی بات آپ کو ہرٹ کر جائے گی، یا کوئی آپ کے اوپر کوئی تبصرہ کر جائے گا آپ کے لباس پہ یا آپ کے جسم پہ، یا کوئی آپ کو نصیحت کر جائے گا ایسی، یا ساری خوشی جو ہے وہ غارت ہو جائے گی. یعنی دنیا میں کوئی خوشی صاف شفاف نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ اس کو خراب کرنے والی چیز آ جاتی. لیکن جنت میں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہتی کا سامان ہوگا، اور پھر ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے. برتن بھی چاندی کے ہیں، کنگن بھی چاندی کے، اور گرین اور جو سلور کلر ہے اس کی تو آپس میں کمبینیشن ہی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے. جنت میں ہمیشہ ایک طرح کا ڈریس نہیں ہوگا اور ایک طرح کے زیورات نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں بہت ورائٹی ہوگی. پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورۃ الرحمن میں آتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو طرح کے باغ. ایک باغ ہے جس میں ہر چیز سونے کی ہے، دوسرا باغ جس میں ہر چیز چاندی کی ہے. انسان کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کچھ پہن رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی یعنی وہاں زندگی صرف اور صرف انجوائمنٹ ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی اس کا بل پے نہیں کرنا، کسی قسم کا وری نہیں کرنا. دنیا میں تو ذرا سا اوپر نیچے پر ہو جاتا ہے تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ اب میں یہ پورا کہاں سے کروں گا، یا پھر ڈر لگتا ہے کہ اسراف نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. لیکن وہاں پر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف نعمتوں کو انجوائے کرنا ہی زندگی کا مقصد ہوگا. اور تیسرا درجے پہ ڈرنک، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے. اب یہ رب خود پلائے گا. 3 درجے ہو گئے. پہلا درجہ خود پی رہے ہیں، دوسرا درجہ غلمان پلا رہے ہیں، ولدان پلا رہے ہیں، جنت کے خادم پلا رہے ہیں، اور تیسرا اعلیٰ درجہ رب پلا رہا ہے. آپ سوچئے کہ رب جس کو پلائے گا پھر اس کے اعزاز اور اکرام کا حال کیا ہوگا، اس کی عزت اور شان کیا ہوگی. تو جو مسلمان جنت میں جائیں گے نا، ان کے بھی درجے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں. پہلا درجہ ہے عام لوگوں کا، عام لوگوں کا منہم ظالم لنفس، کوئی اچھے کام کر لیے، کچھ گناہ کر لیے، پھر معاف ہو کے جنت میں پہنچ گئے. دوسرا درجہ ہے ومنہم مقتصد، درمیانہ درجے کے لوگوں کا. اور تیسرا درجہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے، تو سب سے پہلے دوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی بھی حکم جب سنتے ہیں، کوئی بھی بات جب پڑھتے ہیں، تو پھر وہ سب سے آگے کرنے والے ہوتے ہیں. وہ لیڈرز ہوتے ہیں، وہ فالوورز نہیں ہوتے، وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی، اس کی تیاری میں یہ کرنا ہے. کسی بھی، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے کھانا کھلانے کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کو اس بات کی ہرس رہتی ہے کہ اچھا ان کے کام اس چیز پہ لگے رہتے ہیں، اچھا نیکی کا اور کون سا موقع ہے، اور کیا کر سکتی، اور کیا کر سکتی، اور کیا کر سکتی. تو جو انسان سابق بالخیرات ہوتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے، اس کے لیے پھر جنت میں بھی اعلیٰ درجے کی ٹریٹمنٹ ہوگی. ان کا رب ان کو پلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے. یہ ایسے مفت میں نہیں مل رہا، یہ تم نے کچھ کیا ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ قابل قدر ٹھہری. جنتی جو ہیں وہ دنیا میں سستی کے مارے زندگی بسر نہیں کرتے، بیکار اپنا دن ضائع نہیں کرتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی کام کرنے کا نہ ہو، کوئی کھانا بھی کوئی اور پکا رہا ہے، لانڈری بھی کوئی اور کر رہا ہے، گھر کے بھی سارے، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس میڈ سرونٹس وغیرہ موجود ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، تو آپ اپنی زندگی کو اور بہت سے کاموں میں لگا سکتے. اور اگر باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تو ذکر کی کثرت کر سکتے، جو سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بہتر. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ان سارے اذکار کی اگر آپ پابندی کریں تو بے شمار نیکیاں آپ جمع کر سکتے. اور ایون اگر آپ پہ بہت سے اور بھی کام ہیں تو نہلے پہ دہلا آپ کام بھی کر رہے ہیں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو یہ دنیا کا وقت کمائی کرنے کا وقت ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے تمہاری کوشش، بھاگ دوڑ جو تم اسٹرگل کر رہے تھے، کسی کی آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو آپ کھانا دینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو آپ کسی کی اور طرح سے مدد کرنے کو جا رہے ہیں، گھر میں بیمار ہیں، بزرگ ماں باپ یا ساس سسر بیمار ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ عام مسلمانوں کی کارروائی کر رہے ہیں، تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، خود سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں انسان سے اسٹرگل مانگتے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ تمہاری زندگی میں بھاگ دوڑ کتنی تھی، محنت کتنی تھی، کوشش کتنی تھی. تو ہم نے سے ہر شخص کو اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے فرائض کتنے پورے ہو گئے، پھر یہ کہ نوافل میں کیا کیا چیز ہے. کیونکہ کوئی چیز بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا قرب عطا نہیں کرتی جتنا فرائض کی ادائیگی. سب سے زیادہ جس چیز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہوتے ہیں. پھر وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے. نوافل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں فارغ نہیں رہنا چاہیے، لیزینس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے. یہ زندگی کی ساری چیزیں چلتی رہتی، ساری چیزیں آتی اور چلی جاتی. کبھی بیماری آتی پھر وہ چلی جاتی ہے، کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی مسئلے مسائل کھڑے ہو. ان چیزوں کو ایکسکیوز نہ بنائیں. جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے اپنی گول سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ ضرور کر لیں. مثلا اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے اگلے سال کے لیے کیا گول سیٹنگ کی. مثلا راتوں کو ہم نے عشاء کی نماز کے ساتھ کتنی تراویح پڑھی. کیا عام دنوں میں ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ عشاء میں 2 نفل یا ایکسٹرا پڑھ لیں؟ تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جلدی سے وقت ہو اور ہم نماز پڑھے اور سو جائیں. لیکن اگر اللہ کی توفیق سے رمضان میں ہمیں تراویح کا یا قیام کا ہمیں توفیق ہو گئی تو اب وہ جسم بھی عادی ہو چکا ہے اور روٹین بھی بن گئی ہے، سو کنٹینیو کریں. رات کے وقت جاگنے کی کوشش کریں. دنیا کے لیے تو ہم میں سے ہر ایک جاگ لیتا ہے، لیکن اللہ کے آگے کھڑے ہو کر وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا ایک طویل حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا حکم دیا گیا. چلے ہم طویل نہ بھی کر سکے تو کچھ تو کریں. 30 دن اگر ہم نے روزے رکھ لیے اور ہم زندہ سلامت بچ نہیں، کیونکہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے روزہ رکھ لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا قیامت آ جائے. اس روز کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے جوانی سے، انہوں نے کبھی منڈے تھرسڈے کا روزہ چھوڑا ہی نہیں. تو دیکھتی رہ گئی ان کا، یا اللہ یہ ہم سے کتنے آگے، اور ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ پاکستان کے کلچر میں روزہ ہے ہی نہیں، کبھی گرمیاں اور کبھی سردیاں اور کبھی یہ ہے اور کبھی وہ ہے. تو اگر ہم یہ 30 دن مئی کے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، مئی جون کے، اور پچھلے سالوں میں جون جولائی اگست کے بھی رکھے، تو کیوں نہ ہم اپنے ایک گول سیٹ کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ روزے رکھیں اور یہ نمازیں پڑھیں. اور اس جسم کو جو بھوک کا تھوڑا عادی ہو گیا ہے، یا اس جسم کو جو تھوڑا اوپر نیچے ہونے کا عادی ہو گیا ہے، تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں. تو کانا سائیوں کو مشکورا، یہ سائی میں ہے، یہ کوشش میں ہے. اسی طرح اگر ہم دورہ قرآن اٹینڈ کیا رمضان میں، تو ہم اس کو اگر 30 دن ہم نے روز ایک پارہ سنا ہے تو کیوں نہ ہم ہفتے میں 2 دن، 1 دن، 3 دن کی کوئی کلاس جوائن کر لیں، اور اگلے سال رمضان تک ہم کم از کم 10 سے پارے پڑھ چکے ہوں، 5 ہی پڑھ چکے ہوں جن کا پورا ترجمہ ہمیں آتا ہو، تاکہ نیکسٹ ایئر کی تراویاں اور خوبصورت ہو جائے. تو ہم انشاءاللہ جب گول سیٹ کرتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے پانے کے لیے اور رب سے براہ راست شرابن طہورا لینے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم کانا سعیکم مشکورا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل کی، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کیجیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا،
ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات نہ مانی. سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک جب ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں. دوسرے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت انفلوئنشل ہو سکتے ہیں، بہت پاورفل ہو سکتے ہیں. تو انسان بعض اوقات جو لوگ عام طور پر فائنینشلی یا کسی اعتبار سے پاورفل ہوتے ہیں ان سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاتے رہے اور ان کی بات آپ نے نہیں ماننی. ان کی باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لیتے رہیں صبح اور شام. ساری بہنوں، دو اوقات جو ہے یہ ذکر کے لیے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے. ان دو اوقات میں رب کا ذکر ضرور کریں. ایک ہے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. کیا ذکر؟ ویسے تو نمازوں کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں، لیکن تسبیح. سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان دو اوقات میں 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن وہ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا. اس کا نامہ اعمال سب سے بہترین ہوگا. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ صرف پابندی کی ضرورت. اس میں تسبیح تو اپنی جگہ بھی اور دن بھر بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اوقات کی پابندی کے ساتھ اگر کرنے کی ایک دفعہ عادت ڈالیں. اور عادت کیسے؟ فجر کی نماز پڑھی، صبح شام کے اذکار کے ساتھ ہی یہ تسبیح پڑھ لی. عصر کی نماز پڑھی، شام کے اذکار پڑھے اور ساتھ ہی تسبیح کر لی. اور اگر آپ کے پاس اس وقت بہت کام ہے، ہاتھ مصروف ہیں یہ کچھ، تو آپ ایک دفعہ بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے منٹ لگتے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں، 2.5 لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں. نیکسٹ 3 منٹ کے لیے خاموش ہو کر یہی پڑھتے جائیں، انشاءاللہ 100 دفعہ پورا ہو جائے گا. چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی جزا. اور تسبیح جو ہے وہ دل کی گھٹن دور کرتی ہے، غموں کا علاج ہے، مسائل سے نکلنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک، باہر نہ نکلتے. تو آخرت کے اعتبار سے بھی تسبیح کا بہت بڑا اجر اور دنیا کے اعتبار سے بھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے. یعنی جو لوگ باتیں بناتے ہیں آپ پر، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل تنگ ہوتا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کی باتوں میں بڑی دل آزاری ہوتی. تو پھر کیا کریں؟ اس کا علاج قرآن مجید میں بتا دیا گیا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور پھر اس کے لیے سجدہ کریں. نہیں، نفل پڑھنا اور تسبیح کرنا دلوں کی تنگی کو دور کر دیتا. آج کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بے وجہ دل میں اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، فکر فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے نجات کے لیے بھی، اور یہ پریشانیاں اتنی بار کا دل کو گھیر لیتی کہ چہرے پر اثر نظر آنے لگتے ہیں، چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تسبیح کرتا رہے. تسبیح اس تنگی کو دور کر دے گی. پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہتے ہیں کہ میں تھک جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو تسبیح کرتے رہتے تھے، تو اس تسبیح کی آواز وہ بھی سن رہے ہوتے تھے. اور اشارہ ہے تہجد کی طرف بھی. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں. ہم تسبیح کیوں نہیں کر پاتے؟ نوافل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے ہمارے دل میں. دنیا نہیں ہمیں چھوڑتی. اس کو بھی خوش کر لیں، اس کو بھی خوش کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. لہٰذا جو اصل فرائض کے درجے کے کام ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اپنے پیچھے ایک بڑا بھاری دن چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے. یہ جسم دیا کس نے؟ یہ جوڑ مضبوط پٹھوں اور رگوں سے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو کیا اسی کا شکر ادا نہیں کریں؟ کیونکہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے. اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں. اگر تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا، وہ اس کی عبادت کرے گی. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. بے شک
اللہ علم اور حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اس زندگی میں کوشش شرط ہے، بھاگ دوڑ شرط ہے، نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے دوڑ لگانا شرط ہے.